السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سید قادری علی حسین رضوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایک رمضان المبارک سے 5 رمضان المبارک تک کے جو وظائف دیے گئے تھے آپ اسے پابندی سے کر رہے ہوں گے، اور الحمدللہ جس حوالے سے وہ اعمال ترتیب دیے گئے تھے اسی لحاظ سے آپ کو اس کے فوائد بھی ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائیں۔ آج ہم جو عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو۔ ہر عاشق چاہتا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نظر کرم فرما دیں، اور جو عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس عشق میں اور اضافہ ہو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بندہ جتنی بھی محبت کرتا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ کہ بندہ سب کچھ ایک طرف اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ مقدم ہو۔ اور حالات بھی ابھی ایسے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جہاں جس تعلق سے ہمیں قربانیاں پیش کرنی پڑے ہم کریں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں تو ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 6 رمضان المبارک سے لے کر کے 12 رمضان المبارک تک کے جو وظائف ترتیب دیے گئے ہیں یہ سب اسی لحاظ سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو اور اس محبت میں اور اضافہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ درود پہنچتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کس جگہ سے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، یعنی وہ درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ کس عاشق نے کہاں سے درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر قسمت کا ستارہ بلند ہوا تو ممکن ہے کہ انہی 7 دنوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے خواب میں، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت اچھے اچھے خواب بھی آئیں گے آپ کو انشاءاللہ الرحمن، آپ کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، اور اگر کوئی اچھے خواب آپ کو نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو خیر عمل کی طرف چلتے ہیں ہم۔ آپ کو کرنا کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد درود تاج 11 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود تاج شریف کو پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ کچھ احباب کے سوالات اس حوالے سے یہ تھے کہ اگر وہ فوراً فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو کچھ تاخیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے احباب کے معمولات ہوتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اس عمل کو کریں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اطمینان سے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں گے، اور ظہر کی نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ کو 313 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اول آخر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اس درود کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ، 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ، کیونکہ چونکہ یہ وقت جو ہے وہ افطاری تیار کرنے کا ہوتا ہے، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جو اس میں مصروف ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھ کے فوراً واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے، تو اس وقت اتنا وقت انہیں نہیں مل پاتا ہے،
تو آپ جو ہے 41 مرتبہ پڑھیں، اور جن کو وقت ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو وقت ملتا ہے تو بہتر ہے، نہیں ملتا ہے تو 41 مرتبہ، اور زیادہ وقت ملتا ہے تو 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد جو درود شریف آپ کو یاد ہو اسے 101 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ یہاں پر میں نے کسی بھی خاص درود کی قید نہیں لگائی ہے، آپ جو درود شریف پڑھنا چاہیں، چاہے جو درود تاج پڑھنا چاہیں، درود غوثیہ ہے، درود تنجنا ہے، درود خاص ہے، آپ جیسا درود آپ کو پسند ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں کثرت سے، آپ اس درود شریف کو 101 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 101 مرتبہ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں۔ تصور کریں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے، اور دل لگا کر کے، لو لگا کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عشق عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو دل میں ہے اس میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر کرم فرما دیں گے، قسمت کا ستارہ بلند ہوگا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بھی سنور جائیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے شفا بھی حاصل ہوگی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ اسے دل جمعی کے ساتھ کیجئے گا، جتنے احباب آپ کے ہیں آپ انہیں بھی ثواب کی نیت سے بتائیں، تو جتنے لوگ آپ کے بتانے کی وجہ سے اگر کوئی اس عمل میں شامل ہوتے ہیں ان کی نماز کی پابندیاں ہو جاتی ہے اسی بہانے، تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔